امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہیراسمنٹ کا شکار ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 7، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شیری ایک کرشماتی اور ذہین تاجر ہے جو اعلیٰ طبقے کے تعلق رکھتا ہے لیکن آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ درفشا سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادھی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن۔ نتاشا ایک مضبوط سر والی خاتون ہے جو اپنے گھر پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میروب نتاشا کا شوہر ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کچھ ان کہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ایک فیملی ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے کرنل ZI فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ H2 فلمز نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ علی معین نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دی گئی یہ سیریز
بنگلہ دیش کی آزادی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہے اور اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ڈنک۔ ڈنک ایک پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ یہ ہراساں کرنے کے جھوٹے الزامات سے نمٹتا ہے اور اس میں بلال عباس خان، ثنا جاوید، یاسرا رضوی اور نعمان اعجاز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل کو محسن علی نے لکھا ہے، بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ ڈرامہ لاہور کے ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ایمیا کالج لاہور میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متاثر ہے جہاں ایک طالب علم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے جھوٹے الزامات پر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی۔ نمبر 2، جندو۔ 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد نوعمر جندو کی سوتیلی ماں انتقال کر گئی۔ جندو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں جگنی اور فقیرہ کو انتہائی پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالتی ہے، تاہم مقامی زمیندار داد سائیں کی وجہ سے جندو کی زندگی میں سانحہ آتا ہے۔ داد سائیں نے اس کی شادی کی رات اس کی عصمت دری کی، جو اس کی زندگی میں ایک دیرپا صدمہ چھوڑ جاتی ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور جندو کے بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ ہمت سے زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ جندو کی پڑوسی اور فقیرہ کی بچپن کی سہیلی شانو فقیرہ سے محبت کرتی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود جندو نے فقیرہ کی شادی دوسرے گاؤں کی لڑکی بینا سے طے کر دی اور شانو کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ شادی کی تقریب کے دوران داد سائیں کا بیٹا حسرت بینا کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بینا کو بچانے کی کوشش کرنے والے جندو کے شوہر بخشو کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بخشو مارا جاتا ہے، فقیرہ زخمی ہو جاتا ہے اور بینا کو حویلی لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ کامیابی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تتلی۔ تتلی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا گیا۔ احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ہانیہ عمر، عماد عرفانی اور عابد علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی نائلہ نامی ایک انتہائی خوبصورت خاتون کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو ثمینہ اعجاز نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 24 اقساط ہے۔ اسے اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ بہت خوبصورت اور مغرور لڑکی نائلہ اپنی چھوٹی بہن زارا، والدین اور بڑے بھائی کامران کے ساتھ ایک متوسط گھرانے میں رہتی ہے۔ اس کے کزن زمی بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ نائلہ کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سمی سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن سمی نے انکشاف کیا کہ وہ نائلہ کی چھوٹی بہن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تباہ حال نائلہ زارا کو بدلہ لینے کے لیے زمی کو مسترد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ نائلہ نے صرف اپنی دولت کی خاطر ایک سیاہ فام لیکن امیر لڑکے احمد سے شادی کر لی اور وہ ایک خوفناک بیوی اور بہو ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔